بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 18 سال تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کا سفر اختیار کیا۔ ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو محبت و اخلاص تھا وہ ہر جگہ نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ سفر 11 ہجری کے پچھلے مہینے کی کوئی تاریخ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے۔ وہ سر کے درد میں بے قرار تھیں اور ہائے وائے کر رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم میرے سامنے مرتیں تو میں اپنے ہاتھ سے تمہاری تجہیز و تکفین کرتا۔ وہ بے تکلفانہ لہجے میں عرض پرداز ہوئیں کہ یا رسول اللہ، یہ شاید اس لیے ارشاد ہو رہا ہے کہ اس حجرہ میں کوئی نئی بیوی بیاہ کر آئے۔ آپ نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا کہ ہائے میرا سر۔ اسی وقت سے درد شروع ہو گیا۔ حضرت میمونہ کے گھر جا کر آپ صاحب فراش ہو گئے۔ اس حالت میں بھی بیویوں کی خاطرداری منظور تھی۔ حسب دستور ایک ایک روز ایک ایک حجرہ میں قیام فرمات رہتے، لیکن ہر روز استفسار ہوتا کہ کل میں کہاں رہوں گا۔ ازواج مطہرات نے سمجھ لیا کہ آپ کا مقصود یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے یہاں قیام رہے۔ سب نے اجازت دے دی۔ اس وقت سے آخر زندگی تک آپ حضرت عائشہ ہی کے حجرے میں قیام فرما رہے۔ اس خواہش کا سبب شاید عام لوگ حضرت عائشہ کی محبت سمجھیں، لیکن ہم بتا چکے ہیں کہ خدا نے حضرت عائشہ کو فطری کمال، عقل، قوت حافظہ، سرعت فہم اور اجتہاد فکر عطا فرمایا تھا۔ عجب نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصود یہ ہو کہ آپ کے آخری اقوال و افعال کا بھی ایک ایک حرف دنیا میں محفوظ رہے۔ چنانچہ آپ کی وفات کے متعلق اکثر صحیح حالات حضرت عائشہ ہی کے ذریعہ امت تک پہنچے۔ روز بروز مرض کی شدت بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ مسجد میں امامت کے لیے بھی آپ تشریف نہ لے جا سکے۔ بیویاں تیمارداری میں مصروف تھیں۔ کچھ دعائیں تھیں جن کو پڑھ کر آپ بیمار کو دم کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بھی وہی دعائیں پڑھ پڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا کرتی تھیں۔ صبح کی نماز میں لوگ آپ کی آمد کے منتظر تھے۔ کئی دفعہ آپ نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ غش آ گیا۔ آخر حکم دیا کہ ابو بکر امامت کریں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پر جو شخص کھڑا ہوگا لوگ اس کو منحوس سمجھیں گے، اس لیے عرض کی، یا رسول اللہ، ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں، ان سے یہ کام نہ بن آئے گا، وہ رو دیں گے کسی اور کو حکم ہو، لیکن آپ نے دوبارہ یہی ارشاد فرمایا۔ حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ تم عرض کرو۔ انہوں نے عرض کی تو فرمایا، تم یوسف والیاں ہو، کہہ دو کہ ابو بکر امامت کریں۔ چنانچہ انہوں نے امامت کی۔ آپ علالت سے پہلے کچھ اشرفیاں حضرت عائشہ کے پاس رکھوا کر بھول گئے تھے۔ اس وقت یاد آئیں، فرمایا کہ عائشہ وہ اشرفیاں ہیں، ان کو خدا کی راہ میں صرف کر دو۔ کیا محمد خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ چنانچہ اسی وقت خیرات کر دی گئیں۔ اب وقت آخر تھا۔ حضرت عائشہ سرہانے بیٹھی تھیں۔ اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی حضرت عبد الرحمن مسواک لیے اندر آئے۔ آپ نے مسواک کی طرف دیکھا، سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے مسواک لے کر اپنے دانت سے نرم کر کے آپ کو دی۔ آپ نے صحیح و تندرست آدمی کی طرح مسواک کیا۔ حضرت عائشہ فخریہ کہا کرتی تھی کہ تمام بیویوں میں مجھ ہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آخر وقت میں بھی میرا جھوٹا آپ نے منہ میں لگایا۔ حضرت عائشہ آپ کی تندرستی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھیں۔ آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا۔ فوراً دست مبارک کھینچ لیا اور فرمایا، اللہم الرفیق الاعلی،
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ تندرستی کی حالت میں آپ فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر کو مرتے وقت دنیاوی اور اخروی زندگی میں سے ایک کے قبول کا اختیار دیا جاتا ہے۔ ان الفاظ کو سن کر میں چونک پڑی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کنارہ کشی ہی قبول کی، تاہم وہ ابھی کم سن تھیں، کسی کو اب تک اپنی آنکھ سے مرتے نہیں دیکھا تھا۔ عرض کی یا رسول اللہ، آپ کو بڑی تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا ثواب بھی بقدر تکلیف ہی ہے۔ اب تک پہلے بیٹھی تھی، کہتی ہیں کہ دفعتاً مجھ کو آپ کے بدن کا بوجھ معلوم ہوا، آنکھوں کی طرف دیکھا تو پھٹ گئی تھیں، آہستہ سے سر اقدس تکیہ پر رکھ دیا اور رونے لگیں۔ حضرت عائشہ کے فضائل و مناقب کا سب سے ضروری باب یہ ہے کہ مرنے کے بعد انہی کے حجرہ کو پیغمبر عالم کا مدفن بننا نصیب ہوا اور جسم مبارک اسی حجرہ کے ایک گوشہ میں سپرد خاک ہوا۔ حضرت عائشہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے حجرہ میں 3 چاند ٹوٹ کر گرے ہیں۔ انہوں نے اس کا ذکر حضرت ابو بکر سے کیا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حجرہ میں مدفون ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان 3 چاندوں میں سے ایک یہ ہے اور یہ ان میں سب سے بہتر ہے۔ بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ 2 پچھلے چاند صدیق اکبر اور فاروق اعظم تھے۔ حضرت عائشہ بیوہ تھیں اور اسی عالم میں انہوں نے عمر کے 40 مرحلے طے کیے۔ جب تک زندہ رہیں اسی مزار اقدس کی مجاور رہیں، قبر نبوی کے پاس ہی سوتی تھیں۔ ایک دن آپ کو خواب میں دیکھا، اس دن سے وہاں سونا چھوڑ دیا۔ 13 برس تک، یعنی جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہاں مدفون نہیں ہوئے تھے، حضرت عائشہ بے حجاب وہاں آتی جاتی تھیں کہ ایک شوہر تھا، دوسرا باپ۔ حضرت عمر کی تدفین کے بعد فرماتی تھیں کہ اب وہاں بے پردہ جاتے حجاب آتا ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے دوسری شادی اللہ نے ممنوع قرار دی تھی۔ عرب کے ایک رئیس نے کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ سے میں عقد کروں گا۔ چونچہ یہ امر دینی و سیاسی مسائل اور نیز شان نبوت کے خلاف تھا، اس لیے خدا پاک نے فرمایا پیغمبر مسلمانوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 1۔ اور اسی سورت کی آیت نمبر 7 میں فرمایا اور تمہیں مناسب نہیں کہ تم پیغمبر خدا کو اذیت دو اور نہ یہ کہ کبھی اس کی بیویوں سے اس کے بعد بیاہ کرو، خدا کے نزدیک یہ بڑی بات ہے۔ اصل یہ ہے کہ ازواج مطہرات جو ایک مدت تک حامل نبوت کی محرم اسرار رہیں، ان کی بقیہ زندگی صرف اس لیے تھی کہ مقدس شوہر کی تعلیمات اور اسباق عمل کو جب تک جیتی رہیں دہراتی رہیں۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ صرف اسی فرض کی بجا آوری میں صرف ہو۔ وہ مسلمانوں کی مائیں تھیں، ان کا فرض صرف بیٹوں کی تعلیم و تربیت تھی، چنانچہ ان کے فرائض خود خدا نے مقرر کر دیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی سورہ احزاب میں فرماتا ہے، آیت نمبر 4، اے پیغمبر کی بیویوں، تم میں جو برا کرے گی اس کو دردناک عذاب ملے گا اور خدا کے لیے یہ آسان بات ہے، اور تم میں سے جو خدا اور رسول کی فرما بردار ہوگی اور اچھے کام کرے گی اس کو ثواب بھی دوبارہ ملے گا، اور اس کے لیے ہم نے قیامت میں اچھی اور پاک روزی مہیا کی ہے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، تم عام اور معمولی عورتوں میں نہیں ہو، اگر پرہیزگار بنو، دب کر نہ بولا کرو کہ بیمار دل والے یعنی منافقین حوصلہ کریں، اور اچھی بات بولا کرو اور اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہا کرو، اور گزشتہ زمانہ جاہلیت کی طرح بن ٹھن کر نہ نکلا کرو، نمازیں پڑھا کرو
زکوٰۃ دیا کرو اور خدا اور رسول کی فرما برداری کیا کرو۔ خدا تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت نبوت کہ تم سے میل کچیل دور کر دے اور تم کو بالکل پاک و صاف کر دے۔ تمہارے گھروں میں خدا کی جو آیتیں اور حکمت کی جو باتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں ان کو یاد کیا کرو، بے شک خدا پاک اور دانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باقی زندگی حرف بہ حرف انہی آیات الہیہ کی عملی تفسیر ہے۔